اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نعلى في توحده ودنا في تفرده وجلى في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقار جميع الخلق وبقدرته وبرهان مجيدا لم يزل محمودا لا يزال وجلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الدافع الجيشات الأباتي والدامغ الصولات لزانين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسوة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب إني مغلوب فانتصر يا أرحم الراحمين صلوات بر محمد وعلى لعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم اجمعین الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صلوات پروردگار عالم کا کرم احسان ہے جس نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق عنایت فرمائی اس سلسلہ خمس مجالس کی آج آخری تقریر اپنے مراحل میں داخل ہوئی اور اول سے لے کر اب تک ہم سبوں کو یہ توفیق ملی جو فہرست مرتب ہو رہی تھی فرشتوں کے ذریعے سے اس میں ہم سبوں کا نام آ سکے یہ بہت بڑی سعادت ہے اس سعادت کے ملنے پر حق بنتا ہے شکرانے کے لیے ایک صلوات بھیجی جائے ہم مختلف مراحل سے گزرے ہم نے شجرہ طیبہ کے سلسلے میں بھی کچھ حد تک اپنے مومنین سے آشنائی کروائی خاص کر کے بچوں سے اس کے بعد امپورٹنٹ جو تھا وہ شجرہ خبیثہ تھا کہ شجرہ خبیثہ ہمارے بچوں کو معلوم ہونا بہت ضروری تھا اس کے اوپر بھی الحمدللہ روشنی ڈالی گئی اور ہر روز ہم فضائل مولا متقیان سے آغاز کر رہے تھے اور پھر کل کی گفتگو جو ذرا کچھ امپورٹنٹس تھی حالات کے اعتبار سے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے ہم اور آپ کتنا قریب ہو چکے ہیں الگ بات ہے کہ ہم اگر کسی مہمان کو بلائیں تو ضروری ہے کہ ہم اس کا اہتمام بھی کریں مثال کے طور کے اوپر آپ کے گھر میں ایک مہمان ہے آنے والے جس کو آپ نے بلایا ہے اور آپ اور یا ہم کوئی اہتمام نہ کریں تو پھر کس کی بے عزتی ہے مہمان کی بے عزتی ہے کہ ہم نے ان کو بلایا تو مگر ہم نے ان کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا. ایسے ہی ہم امام زمانہ کو بلا رہے ہیں
عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، الغوث ادرکنی اسا جلدی جلدی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کچھ تیاری بھی کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے تیاری نہیں کی تو پھر ہم نے صحیح طور کے اوپر میزبانی کا حق ادا نہیں کیا۔ تو کل اس کے سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی، آج بھی انشاءاللہ میں تھوڑی سی گفتگو اس سلسلے پر لے کے جاؤں گا، مگر آج چونکہ شب شہادت پیغمبر اکرم ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور شہادت سبط اکبر سیدہ شباب اہل الجنہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہیں۔ لہٰذا تھوڑی سی روشنی ان کے اوپر بھی ڈالنا ضروری ہے تاکہ ہمارے بچے واقف ہو سکے، اور بھی بزرگ تو الحمدللہ بہتر جانتے ہیں۔ اپنے روال کے اعتبار سے چلتا ہوں پہلے مولا کائنات کی تھوڑی سی فضائل کے سلسلے سے، مگر پیغمبر اکرم کی چونکہ آج شہادت کی شب ہے لہٰذا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں تاکہ ایک میسج بھی جائے، تاکہ پتہ بھی چلے کہ اس کائنات میں ایک عظیم ترین جو معجزہ ہمیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے، اس معجزے کے اوپر ہمیں توجہ کرنا چاہیے۔ وہ معجزہ یہ ہے کہ آپ ذرا سوچیں کہ ہمارے پیغمبر اکرم کی ٹوٹل زندگی کتنے سال کی ہے؟ ٹوٹل زندگی 63 سال کی۔ جزاک اللہ۔ ہمارے اس برادر عزیز کے لیے ایک صلوات تو بھیجیں۔ اللہم صلی علی۔ ٹوٹل زندگی 63 سال ہے، 63 ایئرس۔ تو یہ 63 ایئرس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں آپ۔ 3 حصوں میں جب تقسیم کریں گے تو 40 سال وہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے اسلام کا آغاز ہی نہیں کیا، یعنی اللہ کے حکم سے مبعث جو بعثت جو ہے وہ 40 سال کے بعد ہے۔ تو پھر 63 میں سے 40 سال آپ نکال دیں تو کتنا بچے گا جناب؟ 23 سال۔ 23 سال جو تھے ہمارے نبی پیدا ہوئے مکے میں، اور 13 سال تک ہمارے پیغمبر اکرم بعثت کے بعد جب انہوں نے اعلان نبوت کر دیا، اس کے بعد 13 سال وہ مکے میں رہے، جہاں پر لوگوں نے کوڑا پھینکا، رستے میں کانٹا بچھایا، ہمارے نبی کو اتنا پریشان کرتے تھے کہ نماز میں جب وہ رہتے تھے خانہ کعبہ کے اندر میں تو اونٹ کی جو اوجھڑی ہوتی ہے وہ لا کے پیٹھ پر رکھ دیتے تھے۔ یعنی آپ ذرا سوچیے اونٹ کتنا بڑا ہوتا ہے، اس کی اوجھڑی بھی جو ہوگی کتنی بڑی ہوگی، اور اس کو پیٹھ پہ رکھ دینا تاکہ وہ سجدے میں جب جائیں تو وہ سجدے سے اٹھ نہ پائیں۔ تو خدمت میں آپ عرض کریں کہ اس ٹائپ کی اذیتیں پیغمبر کو دی جا رہی تھی، بچوں کے ذریعے سے یہ اذیت دی جا رہی تھی کہ باقاعدہ بچے کو، جیسے کہ ہم اپنے بچے کو امام زمانہ کے لشکر میں جانے کے لیے کہا تیر اندازی سکھاؤ، یعنی ایم سکھاؤ۔ اس زمانے میں پتھر کو نوک کر کے، نوکیلا کر کے اپنے بچوں کو دیتے تھے کہ دیکھو بالکل ایم سے پیغمبر کو مارنا، ماتھے پر مارنا تاکہ ماتھا جو ہے پھٹے، پیٹھ پر مارنا، شانے پر مارنا، ہاتھ پر مارنا۔ اس ٹائپ سے ٹریننگ ہوتی تھی مکے میں بچوں کے ساتھ ہمارے پیغمبر اکرم کو اذیت دینے کے لیے۔ تو کتنا سال یہ ہوا؟ بعثت کے بعد 13 سال تک ہمارے پیغمبر اکرم مکے میں رہے۔ تو اب 63 میں سے 40 خاموشی تھی جس میں اعلان نہیں ہوا تھا، اور 63 سال کے بعد جب اعلان نبوت ہو گیا تو مکے میں ہے 13 سال۔ تو کتنا ہو گیا دوستو؟ 40 اور 13 53۔ اب بتائیے 63 میں سے بچا کتنا؟ 10 سال۔ اب ذرا سوچئے 10 سال ہمارے نبی جو ہیں وہ مدینہ آ گئے، 10 سال ہمارے نبی جو ہے وہ مدینہ آ گئے، اور 10 سال جو مدینے جو آئے
تو کیا یہاں مدینے میں ہمارے نبی کو خاموشی کے ساتھ بیٹھنے دیا گیا؟ نہیں. آپ جا کر نیٹ کے اوپر ماشاءاللہ اس پہ پوری دنیا اس وقت آ چکی ہے آپ کے ہاتھ میں. اب آپ دیکھیں چیک کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مدینے کے قریب میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں مدینے کے قریب میں ہوئی ہیں. یعنی جنگ بدر جو ہوئی ہے وہ مدینے کے قریب ہوئی ہے، جنگ خندق جو ہوئی ہے وہ مدینے کے قریب ہوئی ہے، جنگ احد جو ہوئی ہے وہ مدینے کے قریب ہوئی ہے. جب انشاءاللہ جو لوگ عمرہ میں گئے ہیں اور زیارت اطراف پر گئے ہوں گے تو انہوں نے حتماً دیکھا ہوگا، جو حج پر گئے ہیں انہوں نے حتماً دیکھا ہوگا. میں بھی جب حج پر گیا تو میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ یہ تمام جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ جنگ کہاں پر ہوئی ہے؟ مدینے کے قریب ہوئی ہے. اب میرا ایک سوال یہاں پر اپنے بچوں سے ہے کہ یہ بتائیں مکے اور مدینے کا فاصلہ کتنا ہے؟ مکے اور مدینے کا فاصلہ کلومیٹر کے اعتبار سے کتنا ہے؟ جواب آلموسٹ 400 کلومیٹر ہے، تقریباً 400 کلومیٹر ہے. دیکھیے جو لوگ گئے ہیں ان کو پتہ ہے 400 کلومیٹر ہے. آج کے زمانے میں 400 کلومیٹر جاننا بہت آسان ہے، مگر اس زمانے میں 400 کلومیٹر، جس زمانے میں نہ پلین ہے، نہ پانی کا جہاز کا حساب کتاب ہے، نہ ٹیکسی ہے، نہ بس ہے، بلکہ کیا ہے؟ گدھا ہے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، خچر ہے، یا پھر پیدل ہیں. تو یہ 400 کلومیٹر کا سفر ایک دو دن میں طے نہیں ہوگا، بلکہ مہینے لگیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلحے کے ساتھ سفر کرنا، کھانا پانی کے ساتھ سفر کرنا آسان نہیں ہوتا. اب یہ 400 کلومیٹر کا سفر کر کے یہ کفار مکہ ہمارے نبی کو مارنے کے لیے بار بار آ رہے تھے. ہمارے نبی کتنے دن کے لیے یا کتنے دن پر ابھی آئے ہوئے ہیں؟ اب 53 سال گزر چکا، اب بچا ٹوٹل کتنا؟ 10 سال. جانتے ہیں 10 سال میں جنگ کتنی ہے؟ چھوٹی موٹی جنگ جس میں رسول نے شرکت کیا، جس میں بہت سے نے شرکت نہیں کیا، جب اس کو شمار کیا گیا ہے تو پتہ چلا ہے 85 جنگ ہے. یہ جو دو چار جو آپ کو مشہور نظر آتی ہے وہ مشہور ہے، ورنہ چھوٹی چھوٹی جنگیں بہت سی ہوئی ہیں. تو ٹوٹل ملا کر 85 جنگ ہیں. اور وہ سب جنگ کرنے کے لیے 10 ہزار کا لشکر لے کر آ رہے تھے ہمارے نبی کو مارنے کے لیے، ابو سفیان اور معاویہ کفار مکہ. اب ذرا سوچئے، معجزہ دیکھیں آپ، معجزہ دیکھیں آپ. اس 10 سال کے اندر میں کیا کیا کام کرنا ہے میرے نبی کو، یہ ذرا دیکھیں آپ. کام میرے نبی کو جو کرنا ہے میں صرف گنوا رہا ہوں چند کو. پورے قرآن مجید کا نزول پورا کرنا ہے، 30 پارہ پورا کرنا ہے، 30 پارے کا نزول ہونا ہے. تمام حدیثوں کو آ جانا ہے، تمام حرام بتا دینا ہے، تمام حلال بتا دینا ہے، تمام مکروہ بتا دینا ہے، تمام مباح بتا دینا ہے. اب ذرا سوچئے کہ یہ پورا اسلام جو قیامت تک چلے گا اس کو بتانے کے لیے نبی کے پاس ٹائم کتنا ہے؟ 10 سال. اب ذرا سوچئے اس 10 سال کا معجزہ دیکھیں کہ آج بھی صبح 4 بجے کھڑے ہو کر لوگ مؤذن ایک مرتبہ اپنی مسجد سے کہتے ہیں اشہدو ان محمد رسول اللہ. کہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ نبی نے سب کچھ بیان کر دیا اس 10 سال کے اندر میں. اور وہ 10 سال کا اثر اتنا ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی لوگ ان کے نام پر مر مٹنے کو تیار ہیں، مر مٹنے کو تیار ہیں. یہ امپورٹنٹ ہے ہمارے نبی کی زندگی کا ایک عظیم ترین حصہ جو ہمارے بچوں کو خلاصے کے طور کے اوپر معلوم ہونا بہت ضروری ہے کہ میرے نبی کی زندگی کا پورا پیراگراف اس طرف گھوم رہا ہے. اب ایک جملہ جو فضائل کا آتا ہے تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جس وقت ہمارے نبی نے آغاز اسلام کیا ہے یعنی دعوت ذوالعشیرہ، اس دعوت ذوالعشیرہ میں حکم خداوند عالم یہ ہوا کہ آپ اپنے خاندان والوں کو بلائیں، اپنے خاندان والوں کو بلائیں. اور تو نبی نے جناب دعوت ذوالعشیرہ میں اپنے خاندان کے لوگوں کو بلایا. اور بلانے کے بعد
کھانے کا اہتمام کیا، کھانے کا جو اہتمام کیا ہمارے نبی نے، ایک مرتبہ جیسے ہی کھانا پینا تمام ہو گیا، نبی نے کہا کہ دیکھو میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، جو بھی میری نبوت کی گواہی دے گا وہ میرے بعد میرا نبی، میرا وصی، میرا جانشین، میرا خلیفہ ہو جائے گا۔ کوئی اٹھے اور اٹھنے کے بعد میری نبوت کی گواہی دے۔ جانتے ادھر سے جواب کیا ملا؟ کہ یہ تو جادوگر ہے، اتنے سے کھانے کو انہوں نے اتنا بنا دیا، اور ہم لوگ عرب لوگ ایک اونٹ کھا جانے والے، اتنے سے کھانے میں سب سیر بھی ہو گئے، سب سیر بھی ہو گئے، کھانا بھی بچ گیا۔ دیکھا آپ نے، سب اٹھ کر چلے گئے۔ پھر دوسرے دن بلایا، اور پھر دوسرے دن جب بلایا تو وہ پھر آ گئے، پھر کھائے۔ پھر نبی نے کہا، اور پھر نبی کو یہی طعنہ ملا۔ تو میں یہاں پر یہی کہتا ہوں کہ بھائی اگر اتنی بڑی ناک تھی تو پہلے دن کھائے تھے، دوسرے دن نہیں آتے، دوسرے دن میں نہیں آتے۔ یعنی آنا اس بات کی دلیل ہے کہ کھانے کی عادت تھی اور بھاگنے کی عادت تھی، اس لیے ابھی ہم نے الٹا کر دیا۔ معلوم ہے کیا کر دیا ہے؟ پہلے سناتے ہیں، بعد میں کھلاتے ہیں۔ نبی نے پہلے کھلا دیا تھا، اس لیے سب بھاگ گئے۔ صلوات پہ بھیجے۔ کتنی آسان تھی نبوت کی خلافت، کتنی آسان تھی خلافت۔ کوئی کھڑے ہو کے بول دیتا کہ میں ہوں یا رسول اللہ، میں ہوں یا رسول اللہ، تو فوراً جناب اس کو خلافت مل جاتی، اعلان ہو جاتا آفیشلی طور کے اوپر۔ مگر کوئی نہیں اٹھا۔ عیسائی مورخین نے بھی لکھا کہ ایک 10 سال کا بچہ تھا جو بار بار کہتا تھا نا یا رسول اللہ، میں ہوں یا رسول اللہ، میں ہوں یا رسول اللہ، اور رسول اللہ اس کو بیٹھال دیتے تھے۔ ان کا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اللہم صلی علی۔ اب یہاں پر میرا سوال یہ آتا ہے کہ ذرا سوچے تو، یہ نبی جو اپنی نبوت کی گواہی کے لیے گواہ کو تلاش کر رہا ہے دعوت ذوالعشیرہ میں، یہ ہے کون؟ اب اس کے لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے نبی ہم نے آپ کو اس کائنات میں گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ وہ کیسا ہوگا عظیم جس کو وہ گواہ بنائے، وہ کتنا عظیم ہوگا جس کو وہ گواہ بنائے، اور اپنی نبوت کی گواہی کے لیے گواہ کو تلاش کر رہا ہے۔ کوئی گواہی دینے والا نہیں ملتا۔ اب سنیں وہ گواہ کتنا بڑا گواہ ہے ہمارا نبی۔ کہتے کہ جو ازل پر گواہ، جو ابد پر گواہ، جو لو پر گواہ، جو قلم پر گواہ، جو سلسبیل پر گواہ، جو جنت پر گواہ، جو جہنم پر گواہ، جو فرشتوں پر گواہ، جو نباتات پر گواہ، جو جمادات پر گواہ۔ منزل ابھی اور آگے ہے، جو آدم پر گواہ، جو نوح پر گواہ، جو ابراہیم پر گواہ، جو عیسیٰ پر گواہ، جو موسیٰ پر گواہ، جو ذوالقرنین پر گواہ، جو کونین پر گواہ وہ محمد، جو محمد پر گواہ وہ علی۔ ایک صلوات بھیجے بار محمد والے محمد پر۔ عزیزان محترم، سورہ شعراء میں قیامت کا بیان ہے کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے نبی اس وقت کیا عالم ہوگا کہ جس وقت تمام انبیاء اپنی اپنی امت کو لے کر آگے بڑھ رہے ہوں گے۔ محشر کا میدان چھوٹا موٹا میدان نہیں، بہت بڑا میدان۔ اس وقت کیا عالم ہوگا جب تمام انبیاء اپنی اپنی امت کو لے کر آگے بڑھ رہے ہوں گے محشر کے میدان کی طرف۔ جناب آدم اپنی امت کو لے کے، نوح اپنی امت کو لے، ابراہیم اپنی امت کو لے کے آگے بڑھ رہے ہوں گے، اور وہاں بھی دو گروپ ہو جائے گا۔ ہر جگہ دو گروپ ہو جاتا، وہاں بھی دو گروپ ہو جائے گا۔ ایک گروپ جان رہے کیا کہے گا؟ ما جانا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا نہیں آیا، ہمیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں آئے گا، نہیں آیا۔ اور ایک کم 1,24,000 پیغمبر کھڑے ہو کے کہیں گے نہیں ہم نے پہنچایا۔ انبیاء کے جو دو گروپ ہیں خاسرین والے، وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی نہیں آیا ہمیں بتانے کے لیے۔ ایک کم 1,24,000 پیغمبر کہیں گے کہ نہیں ہم نے پہنچایا۔ اس ہاں اور نہیں کے مرحلے پر محشر رکا رہے گا محمد کے فیصلے پر۔
اس ہاں نہیں کہ مرحلے پر محشر رکا رہے گا محمد کے فیصلے پر، تو کہنے دیجئے تو جو محشر کی گواہی دے وہ محمد، جو محمد کی گواہی دے وہ علی۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی اللہ۔ اب عزیزان گرامی چند باتیں جو امپورٹنٹ ہیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی، ذرا سوچے تو آج جب ہمیں ضرورت ہے تو ہم سب کہہ رہے ہیں اشہدو ان محمد رسول اللہ، نہیں بولیں گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، نہیں بولیں گے جائیداد سے الگ ہو جائیں گے، مگر جب کل نبی کو ضرورت تھی تو کون بولا؟ نبی کو جو ضرورت تھی تو کون بولا؟ تو لا الہ الا اللہ کس کی سنت؟ کس کی سنت ہے لا الہ الا اللہ؟ جو رسول اللہ کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھو جنت میں جاؤ گے، تو لا الہ الا اللہ کس کی سنت؟ رسول اللہ کی۔ اور رسول کے کہہ رہے میری نبوت کی گواہی دینا ہے، تو محمد رسول اللہ کس نے کہا؟ محمد رسول اللہ کس کی سنت؟ مولا علی کی سنت۔ نبی پر واجب ہو گیا جب علی نے اعلان کر دیا میں ہوں، تو وہ خلافت کا اعلان اسی وقت کریں گے، تو علی ولی اللہ کس کی سنت؟ علی ولی اللہ کس کی سنت؟ نبی کی سنت۔ تو جو علی کی سنت ہے وہ سب مانتے ہیں، جو نبی کی سنت ہے کوئی نہیں مانتا، اور کہتے اہل سنت۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔ عجیب بات ہے، علی سے دشمنی بھی بڑی عجیب ہے، علی سے دشمنی بھی عجیب ہے۔ کہتے ہیں نا جب کسی کی چیز ماننے کو الٹا کرنا ہوتا ہے، یہ میک ویک کی بات نہ کریں، میک ویک کی، تو میک کے تو مانے، ویک کے مانے، ایک کیمرہ ویمرہ کی بات نہیں، تو کیمرہ کے تو مانے، ویمرہ کے مانے نہیں ہے، انگوٹھی ونگوٹھی کے، انگوٹھی کے تو مانے، ونگوٹھی کے مانے نہیں ہے۔ اللہ کو بھی معلوم تھا میرے علی کے دشمن بہت ہوں گے، نام خراب کرنا چاہیں گے، جب بھی نام خراب گے علی ولی کی بات نہ کرو، جیسی بولیں گے اور اوپر چلا جائے گا میرا مولا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی تعظیم کیوں؟ جو تعظیم، جواب کتاب اللہ۔ قرآن کی تعظیم کیوں؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے۔ رسول کی تعظیم کیوں؟ رسول اللہ، وہ اللہ کے۔ کعبے کی تعظیم کیوں ہے؟ بیت اللہ، کتاب اللہ، رسول اللہ، بیت اللہ، اس لیے تعظیم ہے۔ شرم نہیں آتی جس میں اتنے ایک اللہ لگا ہوا ہے اس کی اتنی تعظیم، جو عین اللہ بھی ہے، وجہ اللہ بھی ہے، لسان اللہ بھی ہے، جنب اللہ بھی ہے، روح اللہ بھی ہے، اور پورا مجسمہ ولی اللہ بھی ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، رسول نے دو چیز چھوڑی تھی نا، ایک قرآن اور ایک اہل البیت۔ تو پہلے تو اہل بیت کو چھوڑ دیا، اہل بیت کو تو پہلے ہی چھوڑ دیا، حسبنا کتاب اللہ، ہماری اللہ کی کتاب کافی ہے۔ تو اب سب بچا کیا؟ صرف قرآن۔ مولا علی قرآن لے کر آئے شان نزول کے ساتھ، کہا آپ کے ہاتھ سے نہیں لیں گے، قرآن تو لیں گے مگر آپ کے ہاتھ سے۔ ابھی ایک بتائی سمجھیے، کوئی مسجد بن رہی ہے بھائی، مسجد بن رہی ہے، رسید چھپی، ایک صاحب نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ آپ رسید مت چھپائیے، پورا چندہ ہم سے لے لیجئے۔ آپ نے کہا نہیں، ہم تو آپ کے ہاتھ سے نہیں لیں گے، چندہ کریں گے۔ قرآن کے لیے ایسی تو ہوا نا جناب،
جا رہے ہیں بکری کھا گئی، وہ کھا گئے، وہ کھا گئے، مولا کہ وہ یہ پورا کرنا نہیں، آپ کے ہاتھ سے نہیں لیں گے. یعنی قرآن سے دشمنی نہیں ہے، علی کے ہاتھ سے دشمنی ہے. قرآن تو لیں گے مگر ہم علی کے ہاتھ سے. اللہ نے بھی کہا چلو اچھی بات ہے، علی سے کرو دشمنی، ہم جنت تو بٹوائیں گے، ہم علی کے ہاتھ سے بٹوائیں گے. اب جب قرآن نہیں لوگے تو پھر جنت بھی نہیں ملے گی. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد پر. لبیک یا حسین. عزیزان گرامی، چھوڑے چھوڑے، چونکہ رسول اللہ کا حکم ہے کہ بغیر علی کے فضائل کے مجلس من نہیں ہونا چاہیے. جب غدیر کا بیان ہو گیا نا، جب غدیر من کن تو مولا ہو گیا، تو ایک شخص آیا جس کا نام تھا حارث ابن نعمان فہری، جانتے ہوں کہ ہمارے تمام بزرگان. اس نے کہا یا رسول اللہ کیا کیا آپ نے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا سنا آپ نے اپنے بھائی کو خلیفہ بنا دیا. اگر آپ نے اپنے سے بنایا ہے تو نہیں مانوں گا، اور اگر اللہ نے بنایا ہے تو اس کے لیے دلیل چاہیے. کہا دلیل کیا چاہیے؟ اب پورے حاجی 1,24,000 کھڑے ہوئے، اس نے روک دیا. دلیل چاہیے. کہا کیا دلیل چاہیے تجھے؟ کہ وہ میرا اونٹ کھڑا ہوا ہے، میں اپنے اونٹ تک نہ پہنچوں اور آسمان سے پتھر گرے میرے اوپر میں مر جاؤں. عجیب بات ہے، آپ تک رسول اللہ کے پاس آتے تھے رحمت للعالمین کے اعتبار رحمت لینے کے لیے، یہاں پر عذاب لینے. قرآن مجھے سالا سائل بعذاب واقع کہ ایسا بھی سائل ہے کہ جو عذاب مانگ رہا تھا نبی سے. حارث ابن نعمان فہری، میں مر جاؤں تب دلیل بنے گی کہ اللہ نے بنایا ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ کی اتنے اصحاب کے سب حیران ہے، کیا بک رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ رسول نے کہا ٹھیک جا. تو روایت میں ہے کہ جیسے وہ آگے بڑھا، تھوڑا ہی سے کچھ آگے بڑھا تھا کہ اچانک ایک آسمان سے پتھر گرا اور اس کے اوپر گرا، اور وہ واصل جہنم ہو گیا، کاسفی معقول ہو گیا، چبائے ہوا بھوسا جیسا ہو گیا. ایسا پتھر پڑا اس کے اوپر. میں یہاں پر رک کے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں اپنے بچوں سے. دوستو عزیزو، یہ جو شخص آیا ہے یہ دشمن ہے کس کا؟ حارث ابن نعمان فہری جو آیا دشمن ہے کس کا؟ جو بتائے گا اس کی سلامتی کے لیے صلوات ہو جائے گی. ماشاءاللہ، جتنے مومنین نے کہا سب کی سلامتی کے لیے صلوات بھیجیں. اللہم صلی علی لبیک یا حسین. یہ جو شخص ہے یہ دشمن کس کا ہے؟ مولا علی کا. بچوں نے بھی جواب دیا، بالکل صحیح جواب ہے. کیوں مولا علی کا دشمن ہے؟ چونکہ اس نے کہا کہ آپ نے مجھے لا الہ الا اللہ مانا، آپ رسول محمد رسول اللہ میں نے مانا، مگر یہ کیا یہ جو آپ نے علی کو کہتی یہ ہضم نہیں ہو رہا. دشمن کس کا ہے؟ مولا علی کا. پتھر کدھر سے آیا؟ اللہ کے طرف سے آیا. ٹھیک ہے، یہ ایک سوال رکھیے گا. یہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، خیبر ہے، خندق ہے، احد ہے، بدر ہے، اس میں ذوالفقار چلی ہے کس کے ہاتھ سے؟ مولا علی کے ہاتھ سے. یہ مرحب کو مارا، انتر کو مارا، یہ دشمن سب کس کے ہیں؟ احسنت. دیکھیے ہمارے ایک برادر نے بول دیا اللہ کے دشمن ہے، ان کی سلامتی کے لیے صلوات تو بھیجیں. اللہم صلی علی لبیک یا حسین. تو یہ جو یا علی، یہ جو دشمن ہے یہ دشمن کس کا ہے؟ مرحب، انتر. عمر ابن عبدود یہ دشمن ہے اللہ کا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو لا الہ الا اللہ قبول نہیں ہے. سب دکان بند ہو جا رہی تھی مکے میں، اس لیے سب جنگ کرنے کے لیے آ رہے تھے. بدر میں آئے، یہ نبی کے دشمن نہیں، علی کے دشمن نہیں، بلکہ یہ اللہ کے دشمن تھے. لا الہ الا اللہ کا مطلب ان کی دکان 365 بند. تو دشمن تھے اللہ کے. ذوالفقار کس کی چل رہی تھی؟ علی کی. یعنی مطلب کیا ہوا؟ دشمن کس کا ہے؟ وہ مار کون رہا ہے؟ غدیر میں جو آیا ہے وہ دشمن کس کا ہے؟ علی کا. مار کون رہا ہے؟
یعنی اللہ اور علی کے درمیان میں پیکٹ ہو گیا ہے، تم میرے دشمن کو مارو، ہم تمہارے دشمن کو ماریں گے، اب کرو علی سے دشمنی، تمہیں اللہ مارے گا۔ معاہدے کے تحت صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، عزیزان گرامی، یہاں تک تمہیں لے کر آیا۔ اب تھوڑی سی بات جو بنی امیہ کی، تھوڑی سی بات جو عرض کروں اپنے نبی کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے۔ 1000 مہینے تک رہنا تھا ان کو ممبر کے اوپر، جب سورہ انزلنا نازل ہوا تو تفسیر میں آیا کہ یہ 1000 مہینے تک رہیں گے، اور تاریخ کے جو خائن ہیں ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہ خاندان ہے، جبکہ وہ خاندان کی اولاد وہ کیا تھا، وہ امیہ غلام احسان۔ اسی لیے جب فتح مکہ ہوا ہے اور جو ابو سفیان آیا ہے تو ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا یبنت طلقاء، یبنت طلقاء، یبنت طلقاء کس کو بولتے ہیں؟ اے آزاد کنندہ، آزاد شدہ غلام کی اولاد۔ رسول نے کھولا۔ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں جب جنگ صفین کا معاملہ آیا تو مولا نے جب لیٹر لکھا ہے تو وہاں پر بھی کہا یبنت طلقاء، تو ہم سے کیا بات کرتا ہے، تو غلام کی اولاد ہے۔ اور پھر تیسری مرتبہ جو یہ کھلا ہے راز، وہ شام کی دربار میں جناب زینب نے یزید کے سامنے یزید کی حیثیت کو بتایا، یا ابنت طلقاء، اے آزاد شدہ غلام کی اولاد یزید، تو مجھ سے کیا بات کرے گا، تیری کیا حیثیت۔ اب ان تینوں شخصیت نے اس روشنی کو، اس الجھن کو جو دشمنان اہل البیت بیان کرتے کہ بنی امیہ اور بنی ہاشم خاندان کے لوگ تھے، یہ خاندان کا معاملہ نہیں تھا، اور پھر جو وہ ہستی تھا معاملہ وہ آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ کو کتنے دن کے لیے بنایا؟ 6 مہینے کے لیے۔ احسان، تو پھر خلفائے راشدین 4 کیوں ہیں؟ خلفائے راشدین 4 کیوں ہیں؟ خلفائے راشدین 5 ہونا چاہیے آپ کے حساب سے، چونکہ 6 مہینے ہی کے لیے صحیح، بعد میں چھین لیا گیا۔ اچھا یہ کیسے آیا، یہ ایک ہمارے بچوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے بعد میں آخر میں گفتگو امام زمانہ کے سلسلے میں کچھ کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلے ایک صلوات تو بھیجیں سب مل کر۔ تیسرے دور کی جو حکومت آئی، یعنی عثمان کی حکومت جب آئی، تیسرے خلیفہ کی، تو یہ اچانک معاملہ کیا ہوا؟ چونکہ یہ بنی امیہ کے خاندان کا تھا، اس نے اپنے تمام جتنے بھی گورنرز تھے اس زمانے میں سب اپنے اپنے خاندان کے بھجوا دیے اس نے۔ ایک کام یہ اس نے کیا۔ دوسرا یہ جتنا بیت المال آئے سب کو بٹوا دیتا تھا اپنے خاندان کے لوگوں میں۔ لقب تو آپ جانتے ہی کتنا زبردست لقب دے کے رکھا ہے، اور میں نے القاب کو وہ گفتگو سے پہلے کر لی ہے۔ اور اس کے جو گورنرز ہیں ایسے غلط حرکتیں کرنے لگے تھے کہ بڑی بڑی شکایتیں آنے لگی۔ تو ایک مرتبہ جب معاملہ سر سے اوپر چلا گیا تو پھر 2000 لشکر یمن سے چلا، 2000 لشکر بصرے سے چلا، اور 2000 لشکر مصر سے چلا۔ یہ 6000 کا لشکر نے آ کر مدینہ کو گھیر لیا تھا، اور گھیرنے کے بعد معاملہ بہت گڑبڑایا کہ آپ کے گورنر کیا کر رہے ہیں اور یہ پورے مال کا کیا ہو رہا ہے، اور آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو کیسے جناب والا بنا دیا۔ 20 میں مولا علی پڑھے، اور پڑھ کر اس مسئلے کو کسی صورت سے سولو کروایا، چونکہ مار کاٹ ہونے والی تھی۔ اس کے دارالخلافہ روم کے اندر میں، گھر کے اندر میں مروان بھی موجود تھا عثمان کے ساتھ، اور ایک مرتبہ مولا نے صفائی کروا کے
مسئلے کو سولو کروا کے یہ جو 6000 کا لشکر آیا تھا اس کو واپس کیا۔ جب واپس ہوا یہ لشکر تو مروان نے عثمان سے کہا کہ یہ جتنے بھی لوگ آئے تھے تمہارے گورنر وہاں بیٹھے ہوئے ان سب کو سزا دلواؤ۔ کیسے؟ کہا کہ قبل اس کے کہ یہ پہنچے ان کا فوراً خط کے ذریعے سے کہ فوراً پکڑو، جیل میں ڈالو، پھانسی دو، ختم کرنا ہے، اب ان کو شہر میں مت رہنے دینا۔ اب اس زمانے کے بھی پوسٹ مین ہوا کرتے تھے، گھوڑا الگ ہوا کرتے تھے، اسپیڈ جاتے تھے۔ جیسے یہ گھوڑا نکلا، اور یہ لوگ تو جا چکے تھے اپنے اپنے شہروں کی طرف، مصر والے اپنے طرف چلے گئے، جا رہے تھے رستے میں، اسی طریقے سے یمن والے، اسی طریقے سے بصرے والے سب اپنے اپنے رستے میں جائے۔ اب یہ تینوں طرف جو گھوڑے چلے پوسٹ مین کے، لوگوں کو شک ہوا راستے میں سے یہ جیسے گھوڑا گزرا اس کو پکڑ لیا۔ اب پکڑنے کے بعد جب جناب والا اس کی سرچنگ کی، چیک کیا تو اتفاق سے تینوں طرف گھوڑے پکڑا گئے اور تینوں میں سے یہ لیٹر نکلا۔ اب جو یہ لیٹر نکلا تو وہ جو لشکر جا رہا تھا وہ گھوم کے واپس آنے لگا۔ اب جو واپس آیا ہے اس لشکر کے آنے کے بعد اب اس لشکر والوں نے کچھ نہیں سنا اور سیدھا آنے کے بعد قتل و غارت کیا اور عثمان کو ان کے گھر ہی پر جناب والا ختم کر دیا کہ ہمارے مرنے کہنے میں موت کا پروانہ آپ بھیج رہے تھے، ہم پھر واپس آ کے آپ کو۔ اس کے بعد پھر لوگوں نے ہجوم ڈال دیا مولا کائنات کے گھر پر کہ آپ کو خلافت قبول کرنی پڑے گی۔ یہ امپورٹنٹ فیکٹ ہے جو شب شہادت معلوم ہونا بہت ضروری تھا کہ دیکھیں معاملہ ہوا کیا ہے۔ اور ایک مرتبہ جیسے ہی جب مولا کو مجبور کر دیا، اور مولا سے اس سے پہلے شرطیں لگائی گئی تھی کہ اس کی سنت آپ کو عمل کرنی پڑے گا، کسی کی سنت کا عمل نہیں کروں گا، صرف رسول اللہ کی سنت کے اوپر عمل کروں گا۔ اور ایک مرتبہ خلافت مولا کائنات کو جیسی ملی، جو وہ محترمہ تھیں ایک جو رسول کی اہلیہ، وہ عمرہ کرنے کے لیے وہ مکہ گئی ہوئی تھی۔ جب وہ مکے سے باہر نکلی ہیں راستے میں تو ان کو پتہ چلا ہے کہ عثمان کا قتل ہوا، جبکہ یہ زبردست طریقے سے ٹینشن تھا ان محترمہ کے ساتھ عثمان کا کہ اب تو مجھے موقع مل گیا ہے، اور قمیص لے کے پہنچ گیا۔ کون؟ طلحہ و زبیر۔ میں یہاں نصیحت کرنا چاہ رہا ہوں اپنے بچوں سے، جانتے ہیں طلحہ و زبیر کون ہے؟ طلحہ و زبیر وہ ہے کہ جو اکثر اسلامی جنگوں میں فرنٹ لائن پر ہوا کرتا تھا، پہلی صف میں ہوا کرتا تھا۔ طلحہ زبیر وہ ہیں کہ جو فاطمہ زہرا کی وصیت میں اس کے سگنیچر ہیں، اتنا قریب تھا اہل بیت سے، مگر جب مولا نے کوئی پوسٹ نہیں دی چونکہ اس کا وہ حقدار نہیں تھا تو وہ مولا کے خلاف تلوار لے کر کھڑا ہو گیا اور جا کے محترمہ سے ملا۔ محترمہ مدینے آنے کے بجائے، اب وہ مدینے نہیں آئی مکے سے، ان کو آنا چاہیے تھا مدینے، چونکہ مدینے میں رہتی تھی، رستے کو بدل کر چلی گئی بصرہ۔ اب بصرے میں جانے کے بعد پورا لشکر تیار کر دیا مولا کائنات کے لیے اس طلحہ زبیر کے ساتھ مل کر، اور گھمسان کی جنگ ہوئی جس میں کافی بڑی تعداد، ہزاروں کی شکل میں لوگ مارے گئے ہیں۔ اسلام کی پہلی وہ جنگ کہ جو مسلمان کے ساتھ ہوئی ہے، یہ ہے جنگ جمل۔ یہ ہے جنگ جمل، ہمارے بچوں کو معلوم ہونا ضروری تھا۔ اور ایک مرتبہ دوسری جنگ، اسی کے بعد معاویہ نے شام سے سر اٹھایا، کہا کہ ہم علی کو نہیں مانیں گے، ہم علی کے گورنر نہیں بنیں گے، ہم لڑنے کو تیار ہیں۔ کافی رد و بدل ہوا خط کا، اور آخر میں لاکھوں کے لشکر کو لے کر یہ معاویہ آ گیا مولا کائنات سے لڑنے کے لیے۔ تو مولا کائنات جنگ جمل میں جو جنگ جمل ہوئی ہے وہ شام اور عراق کے بارڈر پر ہوئی ہے۔ اسی وقت پھر مولا منتقل ہو گئے کوفے میں، جو تخت خلافت جو مولا کائنات نے کیپٹل اپنا بدلا تھا مدینے سے، آ گئے تھے کوفہ۔ وہ اس لیے آ گئے تھے
کوفہ دیکھیے وہاں سے امپورٹنٹ کھلا تھا، اور میں نے ایک مجلس پوری اس خمسے میں کوفے کے اوپر پڑھی تھی جو مومنین کو یاد ہوگی۔ اس کے بعد پھر اپنے آخری کی زندگی تک مولا کائنات کوفے میں رہے۔ جنگ صفین جو معاویہ کے ساتھ ہوئی ہے، اس جنگ صفین میں بھی مولا کائنات لشکر لے کے جو نکلے ہیں وہ کوفے ہی سے لے کے نکلے تھے، اور جنگ صفین ماشاءاللہ سے کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہوئی۔ میں یہاں تک لے کر آ گیا کوفے کو بچانے کے لیے، بتانے کے لیے۔ اب کوفہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ میرے پہلے امام نے بھی کوفے کو اپنا مرکز بنایا، اور ہمارے آخری امام بھی کوفے کو اپنا مرکز بنائیں گے۔ اب آئیے چند جملے اپنے امام کے لیے سن کے آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ پہلے ایک باواز بلند صلوات بھیجیں۔ میں نے ظہور کے سلسلے میں آپ حضرات سے کہا تھا کہ ہم اور آپ ظہور سے بہت قریب ہو گئے ہیں۔ ہمارے چھٹی میں محمد جعفر بن صادق علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، کہا کہ وہ پانچویں امام سے بھی یہ روایت ہے، کہا کہ وہ دن یاد رکھنا کہ ظہور سے قریب ہو جائے گا معاملہ جب شام سے آگ بلند ہو۔ اب آگ کے اوپر دو چار جملے عرض کر دوں ظہور سے ملتا ہوا۔ شام سے سلسلہ شروع ہوگا آخری زمانے میں، اور وہ جنگ پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ 1400 سال پہلے، یعنی اب سے 1200 سال پہلے میرے مولا یہ بات کہہ رہے ہیں، 1300 سال پہلے شام سے شروع ہوگا، پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ شام سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا۔ جو لوگ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ پولیٹیکل طور کے اوپر یا نیوز تھوڑا سے رکھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آقا بہجت سے کسی نے ملاقات کی، وہ امام کا زبردست چاہنے والا تھا، امام رضا کے زری کے پاس۔ کب تک انتظار کریں گے ہم لوگ، کچھ تو بتائیے امام کے ظہور کے سلسلے میں۔ قریب سے تو ایک مرتبہ آقا بہجت نے سر اٹھایا، اس زمانے میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، کہا کہ ایک آگ نکلنے والی ہے یمن سے۔ جیسی وہ آگ نکلے سمجھ دینا معاملہ ظہور کا بہت قریب آ گیا ہے۔ یمن سے بھی گھمسان کی جنگ چل رہی تھی، ابھی تھوڑے دن کے لیے سیز فائر ہوا ہے، رکی ہوئی ہے، وہ آپ حضرات کے خدمت میں ہے۔ ظہور کا معاملہ شروع ہوگا رجب سے اور جمادی الثانی سے۔ امام نے فرمایا العجب ثم العجب بین الجمادی والرجب، مجھے تعجب پر تعجب ان دو مہینوں پر ہے کہ جو دو مہینے میں کچھ ہونے والا ہے۔ کہا کیا ہونے والا ہے؟ کہا کہ رجب اور جمادی الثانی اور رجب، یہ 20 دن یا 30 دن کا جو معاملہ ہے، اس میں گھمسان کی بارش ہونے والی ہے اور بہت کچھ ہوگا۔ اس کے بعد کہا کہ جب پھر مہینہ آئے گا رمضان کا، اور رمضان کے مہینے میں جب شب قدر بڑی والی ہوگی۔ اب چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جس میں امام نے فرمایا کہ میرے شیعوں کو یہ حدیث ضرور بتا دینا۔ کہا کیا مولا بتائیں؟ ان حدیثوں کو سن کے اپنے پاس نہیں رکھیے گا، صرف اپنے بچوں کو بتائیے گا، اپنے گھر میں فیملی کو بھی بتائیے گا۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شب قدر کے اعمال کر کے لوگ باہر نکلیں گے تو 23 رمضان کی صبح ہوگی، اور آسمان سے ایک آواز آئے گی صبح کے وقت۔ وہ آواز کیا ہوگی مولا؟ تو چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ وہ آواز ہوگی آسمان سے، الحق مع علی وشیعتہم الفائزون، حق علی کے ساتھ ہے اور اس دنیا میں صرف شیعہ ہی کامیاب ہیں۔ یہ آسمان سے آواز آئے گی 23 رمضان کو، اور کہا کہ اسی دن 23 رمضان کو پھر جو آواز آئے گی وہ آفٹر نون میں آئے گی،
سمجھ دی 5-6 بجے کا آواز آئے گی. کب وہ آواز کیسی ہوگی؟ کب وہ آواز ابلیس کی ہوگی، شیطان کی ہوگی. آسمان سے چلا کے وہ بولے گا حق فلاں 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 کے ساتھ ہے اور فلاں ہی لوگ کامیاب ہیں. میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ. کہا کہ میرے شیعوں کو بتا دینا اے میرے چاہنے والوں کہ اس دوسری آواز سے بہکے نہیں، یہ آواز ابلیس کی ہے. تو اسی وقت تو نہیں بہکیں گے نا جب ان کو دونوں آواز کے لیے پتا ہو. تو چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ یہ دو آواز 23 رمضان کو آنے والی ہے. سینیریو اور ایٹماسفیئر بنتا چلا جا رہا ہے. امام کے ظہور کے وقت جو روایات میں ہے کہ خانہ کعبہ سے ظہور کریں گے، آپ کیا سمجھ رہے؟ کیا یہودی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے خیبر کا قلعہ جو بنایا تھا ڈیزرٹ میں، بیابان میں، پہاڑ کے اوپر، ایک صلوات تو بھیجے پر محمد والے محمد پر. اب ذرا سوچے دشمنی یہودیوں کی کہ وہ اس زمانے میں، آج کے زمانے میں 10 مالا چڑھنا، 20 مالا چڑھنا کیسا. آپ جا کے ذرا سے نیٹ پر چیک تو کریں کتنا بڑا پہاڑ ہے. اس پہاڑ کے اوپر قلعہ بنانا آسان ہے، پتھر پہنچانا آسان ہے، پانی پہنچانا آسان ہے. اس زمانے میں 1400 سال پہلے، بلکہ اس سے بھی پہلے، ان لوگوں نے خیبر کا قلعہ پہاڑوں کے اوپر بنایا ہے. رسول کی دشمنی میں تھا کہ رسول آ کے یہاں پر رکیں گے، ان کو پتا تھا رسول کو مارنا تھا. امام زمانہ کے ظہور کے سلسلے میں ان کو پتا ہے کہ ظہور ان کا ہونے والا ہے خانہ کعبہ سے. تو روایات میں ہے کہ یہودی خنجر لے کر مسلمانوں کا بھیس بدل کر وہ طواف کی حالت میں حرم میں موجود ہوں گے. اس وقت بھی امام کو قتل کرنے کے سلسلے سے دشمن اتنا سرچ کر رہا ہے امام زمانہ کے سلسلے میں کہ ہمارے شیعہ سرچ نہیں کر رہے ہیں. آپ کو حیرانی ہوگی ذرا سے اس میدان میں اترے تو آپ کو پتا چلے گا کہ دشمن کیا کر رہا ہے. اس کو توڑنے کے لیے، اس نے شیعوں کو توڑنے کے لیے بھی، میں پھر ابھی آؤں گا خانہ کعبہ کی طرف، شیعوں کو توڑنے کے لیے اس نے دنیا میں کروڑوں ڈالر خرچ کر رہا ہے وہ، چونکہ اس کو پتا ہے کہ سامنے سے ہم شیعوں کو نہیں مار سکتے. اس کو پتا ہے کہ ہم نے داعش کو بنایا، ہم نہیں مار سکے. ہم نے عراق سے حملہ کروایا، ہم ختم نہیں کر سکے. کب اندر گھس کے ان کی افرادوں کو خریدو اور ان کی طاقتوں کو توڑو. اب اندر سے ان کے ایمان کو خریدو. بہت امپورٹنٹ ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم جناب زہرا کو اپنے ہاتھ سے کھو دیں، امام حسین کو اپنے ہاتھ سے کھو دیں، مولا علی کو اپنے ہاتھ سے کھو دیں چند سکوں کے چکر میں. آخری زمانے میں یہ ہونے والا، یہ ہو رہا ہے. اپنے آپ کو بچائیں. عزیزو دوستو، اس خانہ کعبہ کے طواف میں یہودی موجود ہیں، وہ بھی خنجر لے کر ہمارے امام کے لیے. تو پھر سیکیورٹی کا نظام کیسا ہے؟ اب سیکیورٹی کا نظام بھی بڑا زبردست اللہ نے رکھا ہے ہمارے امام کے لیے. زبردست سیکیورٹی کا انتظام ہے. روایات میں جب سرچنگ کیا تو پتا چلا کہ 3 دائرہ ہے، 3 سرکل ہے امام کی سیکیورٹی میں. 1 2 3. کون کون ہے؟ کا سب سے پہلے جو سرکل ہے، اب امام تک پہنچنا آسان نہیں ہے دشمنوں کا. سیکیورٹی کے لیے سب سے پہلے جبریل، میکائیل، اسرافیل. جبریل وہ ہے جس نے پورے شہر کو اٹھا کے پٹک دیا تھا، خالی پر سے اٹھا کے پٹک دیا تھا. اب نہیں، تم 11 کو مار کے خوش ہو گئے. بقول ہمارے مرزا اطہر صاحب کے، تم 11 کو مار کے خوش ہوئے تھے نا، اب 12 تمہیں مرتے ہوئے دیکھ کے خوش ہوگا. زمانہ کے ظہور کے لیے آواز بلند صلوات.
عزیزان گرامی پہلا سرکل کون ہے؟ جبریل میکائیل. دوسرا سرکل کون ہے؟ دوسرے سرکل میں ہے کہ وہ انبیاء، وہ صلحاء جس وقت دنیا میں موجود ہے، جیسے جناب خضر، جناب عزیر، اصحاب کہف، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دوسرے سرکل میں رہیں گے سیکورٹی پر امام کے. اور تیسرا سرکل کون سا ہے؟ کہ تیسرا سرکل وہ ہے، تیسرا دائرہ وہ ہے کہ جو 4000 زبردست فرشتے اللہ کے طرف سے امام حسین کے لیے آئے تھے، امام حسین کی مدد کرنے کے لیے، اور امام حسین نے رکوا دیا تھا کہ یہ انسانوں کی جنگ ہو رہی ہے، اس میں تم قریب مت آنا. تو وہ 4000 فرشتے واپس نہیں گئے ہیں زمین سے، وہ آج تک گھوم رہے ہیں، وہ آج تک امام حسین کے حرم گرد گرد جانے والا رہتے ہیں. کہ وہ جو تیسرا جو دائرہ ہوگا وہ 4000 فرشتوں کا ہوگا جو امام زمانے کو گھیرے ہوئے ہوں گے. اور چوتھا دائرہ کون سا ہوگا جانتے ہیں آپ؟ چوتھا دائرہ ہوگا وہ 313 کمانڈوز کا جو امام زمانہ کے لشکر کے اندر ہیں، جو آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں. اس چوتھے دائرے کے بعد جو بھی امام زمانہ کی محبت رکھتا ہے، اٹھتے بیٹھتے یاد کرتا ہے، نماز میں رہتا ہے، جب بھی کہتا ہے دعا کرتا ہے امام کے لیے، اس کو چوتھے دائرے کے بعد کھڑا کر دیا جائے گا. لو تم نے دعا مانگی تھی نا، دعا قبول ہو گئی ہے، اس چوتھے دائرے کے بعد تم دیکھتے رہو امام زمانہ کو، وہ تمہارے لیے ہے. عزیزان گرامی کتنا بڑا مرحلہ ہوگا. آپ ذرا سوچیے، ابھی آپ ذرا سوچیے کہ جیسی انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن آئے کہ جو دن ہم سنیں. دیکھیں ہم آپ کو وہاں سے لے کے وہاں تک لے کے پہنچ گئے. ایک ظہور کے لیے سلامات تو سب پہلے بڑے بھی ان کے صلی اللہ علیہ. نہیں مزہ نہیں آیا، سمجھیے کہ جس سے بیعت کرنے کا مرحلہ ہو، کروڑوں کروڑوں لوگ ہوں گے تو بیعت کیسے ہوگی. تو لہٰذا ہم آج نعرہ لگائیں گے ممبر سے، آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے بیعت کی شکل میں امام کو ایک مدد تحفے کے طور پر بھیجیں گے. مولا ہم جوگیشوری والے آمادہ ہیں آپ کے لیے. نعرے حیدری. ایک صلوات بھی بھیجے ساتھ پر محمد والے محمد کا. عزیزان محترم، اب بیٹھے ہوئے جوگیشوری میں ظہور کہاں ہو رہا ہے؟ خانہ کعبہ میں. کیسے پہنچے؟ پاسپورٹ نہیں ہے، ٹکٹ نہیں ہے، پلین نہیں پتا کیسے ملے گا. تو ایک مرتبہ جواب آیا، تمہیں کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہی آواز آئے کھڑے ہو اور ایک مرتبہ قصد کرو کعبے کی طرف. تمہارا پہلا قدم تمہارے گھر میں ہوگا، دوسرا قدم خانہ کعبہ میں ہوگا. اللہ اکبر. دوسرا قدم تمہارا خانہ کعبہ کے اندر میں ہوگا. اور وہ کیا بہترین سما ہوگا جب ہماری ایک گناہگار آ کے امام زمانہ کو ممبر پر دیکھ رہی ہوگی. اللہ اکبر. کیا منظر ہوگا جب ہم دیکھ رہے ہوں گے میرا امام، میرا آقا، میرا مولا ممبر پر جناب والا سامنے بیٹھا ہوا. اس منظر کے لیے ایک صلوات تو بھیجے. عجل فرجہ شریف. اب عزیزان گرامی چونکہ یہ جو نجف سے کربلا جو واکنگ ہے یہ بھی علامات ظہور میں سے ہے. آپ نے دیکھا میں نے پانی کی نکل بتایا تھا تو یہاں تو 2 کروڑ پہنچ رہے ہیں، 3 کروڑ پہنچ رہے ہیں، 5 کروڑ پہنچ رہے ہیں. امام زمانہ کے ظہور کے بعد کتنے لوگ پہنچیں گے ان کے خدمت میں؟ کتنے کروڑ پہنچیں گے؟ تعداد آپ سوچ سکتے ہیں؟ 50 کروڑ پہنچیں گے، 100 کروڑ پہنچیں گے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا افریقہ میں کیا عالم ہو رہا ہے. زنجیر ماشاءاللہ سے نائجیریا میں آ گئے، زکزکی کہاں سے کہاں ماشاءاللہ لے کے پہنچ رہے ہیں. ایشیا سے پہنچیں گے، انڈیا سے پہنچیں گے. وہ کروڑوں کروڑوں کروڑ. کھانے کا انتظام کیا ہوگا بھائی؟ ہمارے تو ابھی پسا کے تو وہی آبار میں بولے بھائی مولانا شارٹ ملک پڑے گا کھانے کے لیے.
انہوں نے کہا نہیں میں تو لمبی پڑھنے والا ہوں آج. صلوات تو بھیجے پر محمد والے. اتفاق سے آج مجلس کا آغاز ہی ہوا تھا دعوت ذوالعشیرہ سے. تو خدمت میں آپ کے عرض کریں کہ اب وہاں پر 50 کروڑ لوگ پہنچ گئے. کھانے کا اہتمام کیسا ہوگا؟ کیسے ہوگا کھانے کا اہتمام؟ وہاں کون سی جناب والا سبیل لگے گی؟ وہ کب لگے گا؟ کیسے لگے گا؟ کیسے کھانے پینے کا انتظام ہوگا؟ تو روایات میں ہے کہ امام زمانہ جو ظہور کریں گے ان کے ساتھ چند چیزیں ہوں گی. کہا کون کون سی چیزیں ہوں گی؟ کہا وہ رسول کی ابا ہوگی. رسول کی ابا ہوگی اور اس کے بعد رسول کا امامہ ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور عصائے موسیٰ بھی ساتھ میں ہوگا. مولا علی کی ذوالفقار بھی ہوگی. اللہ اکبر. عصائے موسیٰ کے سلسلے میں چند باتیں اپنے بچوں کو بتا دوں اور بس اپنی بات کو تمام پر لے کے جا رہا ہوں. عصائے موسیٰ جو ہے وہ ہے کیا اصل میں؟ جنت میں ایک درخت ہے اس کا نام ہے آس. الف مسین آس. وہ درخت کی شاخ کی لکڑی ہے جو لا کے دی گئی تھی جناب موسیٰ کو. اور وہ جو آس جنت کے درخت کی لکڑی ہے کیا کیا کام کرتی تھی؟ کبھی اژدہا بن جاتی تھی، کبھی سانپ بن جاتی تھی، کبھی دیوار کو شق کر دیتی تھی، کبھی پانی نکلوا دیتی تھی. یہی شاخ یہی لکڑی. اس شاخ کی ذمہ داری ہوگی جو جنت کی لکڑی ہے 50 کروڑ لوگوں کے کھانے کا انتظام کرنا. اب آپ گھبرائیں مت، چکن ٹکا بھی ملے گا، چکن تندوری ملنے والی ہے. صلوات پڑھے ور محمد والے محمد پر. اب جنت تیار ہیں نا جناب امام زمانہ کی خدمت کرنے کے لیے؟ ایک بہت بڑا لشکر آ کے جوائن کرے گا امام کے ظہور کے بعد فوراً. اس کے لیے میں شارٹ جملے میں کہہ دوں، سرچ کرنا آپ کے کام ہے. اور آخر کے مرحلے پر آ گیا. وہ حسنی اور حسینی خاندان سے ہوں گے اور بہت زبردست لشکر ہوگا ان کا جو امام زمانہ سے جا کر مکے میں جوائن ہو جائیں گے. وہ رہنے والے خراسان کے ہوں گے. خال الید لفظ کا استعمال ہوا ہے. ان کے ہاتھ میں دہنے ہاتھ میں ذرا ڈسٹرب ہوگا. حسینی حسنی خاندان کے ہوں گے. وجیح النظر تسر الناظرین، بہت خوبصورت ہوں گے، لوگ ان کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے. ایک ہیں یہ حسنی حسینی جو خراسان یعنی مشہد کے رہنے والے ہوں گے اور بہت بڑے لشکر کے ساتھ امام زمانہ سے جوائن کریں گے مکے میں. اور ایک اور گروپ ہے جو جوائن کرے گا امام زمانہ کو لشکر کے ساتھ. چونکہ امام زمانہ کو صرف دوست نہیں بلکہ ابھی آپ نے سنا تھا نا محمد بن سلمان، خدا لعنت کرے اس کے اوپر، جو سعودی عرب کا، اس نے کیا کہا تھا کہ ہم نے مکمل تیاری کر لی ہے شیعوں کے امام مہدی سے لڑنے کے لیے، اپنی فوج اکٹھا کر لی ہے، ہم امام مہدی سے لڑنا چاہتے ہیں جو شیعوں کے امام ہے. تو ایک مرتبہ آقا حسن نصر اللہ نے جواب دیا تھا، پوری تو اپنی قوم، پوری اپنے قبیلے، پوری اپنی اولاد، پورے اپنے دوستوں کو بلا لے پوری دنیا سے. ابھی امام مہدی کی تو بات چھوڑ دے، ان کا غلام سے پہلے مقابلہ کر لے. ان کے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ یہ جو یمنی ہیں وہ جوائن کریں گے امام زمانہ کے ساتھ. یمنی کیسے؟
اب جا کے سرچ کریں آپ، میں آپ کو ہلکا سا ہنٹ دے دیتا ہوں. آغا حسن نصر اللہ یہ لبنان کی اصالتاً نہیں ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ بہت سی ایرانی آ کے یہاں بس گئے، آ کے یہاں پر رہ رہے ہیں، مگر وہ اصالتاً ایرانی ہیں. آغا حسن نصر اللہ لبنانی نہیں ہے. جا کے آپ ریسرچ کیجئے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ اصل میں یمنی ہیں. یہ یمن سنا کے رہنے والے ہیں اور وہاں سے ہجرت کر کے ان کے والدین آ کر پھر لبنان میں آ کر بس گئے. تو الحمدللہ یہ تمام سسٹمز جو ہیں وہ جناب ملتے ہوئے کڑی سے کڑی نظر آ رہی ہے، اور ہم اور آپ ظہور سے بہت قریب ہو گئے ہیں. جو حالات اس وقت چل رہے ہیں، سفید موت اور لال موت کے اوپر کل گفتگو ہو چکی ہے، اس کے ایٹماسفیئر کو ایک مرتبہ سمجھنے کے لیے آپ کی ذمہ داری ہے. اب جب ایک مرتبہ ظہور ہوگا تو سب سے پہلے، بس اب میں آخری جملے پر آ گئے دوست عزیزان گرامی، جب ایک مرتبہ پوری دنیا کے مومنین پہنچ جائیں گے، الحمدللہ جو پہنچنے والے ہوں گے خوش نصیب ہوں گے، اور جو چاہنے والے ہوں گے، جو چاہ رہے ہوں گے مکے پہنچ چکے ہوں گے، تو ایک مرتبہ مکے سے پھر یہ لشکر امام زمانہ کا روانہ ہوگا. کہاں جانتے ہیں؟ مدینے کے لیے. پہلا سفر امام زمانہ کا مکے سے کہاں ہے؟ مدینہ. مدینے آنے کے بعد کچھ وہاں خبیث موجود ہیں، 1500 1500 کچھ خبیث ہیں جن کو واصل جہنم کریں گے امام زمانہ. اور ان کے واصل جہنم کرنے کے بعد کچھ دو ایسی شخصیت ہے کہ جس کو قبر سے میرے امام زمانہ نکالیں گے. قبر سے میرے امام زمانہ نکالیں گے، اور نکالنے کے بعد جو سزا دیں گے، اس سزا کے لیے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ امام زمانہ بہت سی چیزیں لے کر سامنے آئیں گے. روایت میں جب میں نے سرچ کیا تو ایک چیز اور نظر آئی، دل پھٹ گیا، خون کے آنسو رونے لگا. امام زمانہ کچھ لکڑی بھی اپنے ساتھ لے کر آئیں گے. جب ان سے پوچھا جائے گا یہ لکڑی کیا ہے، تو امام زمانہ کہیں گے کہ یہ وہ مخصوص لکڑی ہے کہ جو میری جدہ فاطمہ زہرا کے گھر کو جلانے کے لیے استعمال کی گئی تھی. اللہ اکبر. جو لکڑی استعمال کی گئی تھی وہ مخصوص لکڑی منگوائی گئی تھی، جو استعمال ہو گئی تھی وہ استعمال ہو گئی تھی، اور جو استعمال نہیں ہوئی تھی اس کو ہٹا دیا گیا تھا فرشتوں کے ذریعے سے. وہ لکڑی آج میرے ہاتھ پر دی گئی ہے. وہ لکڑی کو رکھا جائے گا اور اس خبیثوں کو دونوں کو نکالنے کے بعد اس لکڑی کے اوپر رکھ کر امام زمانہ جلائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اتنے عزیز تھے فاطمہ زہرا کے لیے، اور ہیں کہ روایت میں ملتا ہے کہ جب دروازہ گرا ہے فاطمہ زہرا کے اوپر تو میرے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے مولا علی کو نہیں بلایا، اپنے بابا کو نہیں بلایا. جانتے کیا کہ روایت میں کہ اے مہدی، اللہ اکبر، اے مہدی میرے بدلہ ضرور لینا میرے لال. غدیر کے دن ایک دن علامہ ہلی جو ہمارے عالم دورہ ہوتے ہیں وہ بہت کچھ دیکھ لیتے ہیں، تو ایک مرتبہ حرم مولا متقیان سے گزر رہے تھے. اچانک ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ عظیم ترین ہستی جا رہی ہے. علامہ ہلی نے فوراً دیکھ لیا، اور دیکھ چکے سب لوگ نہیں دیکھ پاتے، سب کو نظر نہیں آتے. تو ایک مرتبہ گئے قریب جا کے سلام کیا، یا امام زمان سلام علیکم. امام نے ایک مرتبہ گھومنے کے بعد کہا وعلیک السلام. جواب دیا. جواب دینے کے بعد امام زمانہ جو کپڑا پہنے ہوئے تھے وہ ذرا کالا ٹائپ کا کپڑا پہنے ہوئے تھے. کہا مولا ایک بات پوچھوں آپ سے؟ کہا ہاں بہرو پوچھو ہلی. تو کہا کہ مولا پوری دنیا میں غدیر میں لوگ جشن مناتے ہیں، شیعہ خوش ہوتے ہیں، رنگ برنگی کپڑا پہنتے ہیں، آج غدیر کے دن آپ کالا کپڑا پہنے ہوئے ہیں، یہ کالا کپڑا آپ کیوں پہنے ہوئے ہیں مولا، یہ بتائیں گے آپ؟ تو ایک مرتبہ امام زمانہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. کہا اے ہلی تم نے انصاف نہیں کیا. کہا مولا فرمائے حکم دے. فرمائے مولا. کہا کہ اے ہلی جس کی دادی کو تماچے مارے گئے ہوں، جس کی دادی کی پسلی توڑ دی گئی ہو، اور اس کا پوتا زندہ ہو، اور اس نے ابھی تک بدلہ نہیں لیا ہو، تو کیا اس پوتے کے لیے عید ہوتی ہے کیا؟
اس کے لیے عید ہوتی ہے کیا؟ ہماری عید اس وقت تک نہیں ہوگی جب اپنے دادی کے قاتل کے اوپر ہم مکمل طریقے سے اس سے بدلہ نہ لے لیں۔ عزیزان گرامی، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف عجیب عجیب جملہ زارت ناہیہ میں ارشاد فرماتے ہیں، سلام اس پر لَعْقِيَنَّ بَدَلُ الدُّمُوعِ دَمًا، اتنا رویا جائے ہمارے فاطمہ کے لال کے اوپر کہ آنکھوں سے آنسو ختم ہو جائیں، خون گرنے لگے۔ کہا کہ اگر مر بھی جاؤ تب بھی کم ہے، حسین کے اوپر رونا اتنا امپورٹنٹ ہے، اتنا ضروری ہے۔ عزیزان کرام، ایک مرتبہ سلام اس کے اوپر جس کا لاشا، جس کا جسم نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا۔ کیا مطلب مولا؟ کہا میرے حسین کے اوپر اتنا تیر مارا تھا لوگوں نے کہ حسین کا جسم جب گھوڑے سے زمین پر آیا ہے تو معلق ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، اجرکم عند اللہ، خدا کوئی غم میں نہ رلائے سوائے مظلوم کربلا کے غم کے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ جب یہ قافلہ شام میں قید میں رہنے کے بعد جب ایک مرتبہ رہا ہوا ہے نا، تو جناب فاطمہ زہرا نے، جناب زینب نے فرمایا کہ وہ جو لوٹے ہوئے سامان تھے وہ ہمیں بھجوائے جائیں، تو اس میں جناب ایک مرتبہ ایک سر آنے لگا، ایک بیویاں کھڑی ہو کر استقبال کر کے لینے لگی، مگر ایک مرتبہ ایک ایسے لباس آیا جو خون سے لال تھا، رنگین تھا، اور چھید چاروں طرف، ایک مرتبہ کبھی تلوار کے طرف سے لگی ہے زخم، کبھی تیروں سے زخم لگی ہے۔ تو جناب زینب نے اس لباس کو اٹھ کر استقبال کے لیے لیا، چونکہ حسین نے آخری موقع کے اوپر یہ لباس پہنا تھا۔ اور یہ جو خون جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، وہ خون کس کا ہے؟ علی اکبر کا خون ہے، اون محمد کا خون ہے، قاسم کا خون ہے، علی اصغر کا خون ہے، ان 72 شہداء کا خون ہے۔ ایک مرتبہ جانتے، جب میں نے اس لباس کے لیے تحقیق کی تو پتا چلا کہ اس لباس کو جناب فاطمہ زہرا نے اپنے ہاتھ سے بنا تھا، اور ایک مرتبہ وہ جو اس میں روئی استعمال کی تھی، وہ جناب اسماعیل کے لیے جو دمبا آیا تھا، اس دمبا کی روئی جناب زہرا تک پہنچائی گئی تھی۔ اس جنت کے اس دمبے کی روئی سے جناب زہرا نے اپنے بچے حسین کا لباس سلا تھا، جو کربلا کے میدان میں امام حسین نے اس کو زیب تن کیا تھا۔ جیسے ہی وہ لباس آیا ہے، جناب زینب کھڑی ہوئی ہے اور تمام بیویوں نے مل کر استقبال کیا، واہ محمدہ واہ حسینہ کی آواز بلند ہوئی ہے۔ پہلا علم لگایا ہے جناب زینب نے یزید کے دربار پر اس لباس کے ساتھ، وہ لباس سب سے اوپر چھڑ میں لگایا کہ آج حسین کی فتح کا اعلان ہو رہا ہے۔ اور ایک مرتبہ اسی لباس کو لے کر چلی ہے، کربلا آئی ہے، ابھی 6 دن سے گزرے نا، جب حسین ایک مرتبہ حسین کی بہن چیلم میں پہنچی ہے تو ایک مرتبہ قبر حسین پر گرا کر ایک جملہ کہا، اے بھیا آپ سے آپ کی بہن شرمندہ ہے، آپ نے ایک امانت دی تھی، وہ امانت کی حفاظت نہ ہو سکی بھیا، وہ امانت زندان میں چھوٹ گئی ہے، آپ کی بچی سکینہ ہمارے ساتھ نہ آ سکی۔ پورا قرآن برپا ہوا۔ اس کے بعد آخری جملہ ہے دوستو، اور ایک مرتبہ ختم و دعا ہے۔ یہ قافلہ جب مدینے پہنچا ہے تو روایت میں ملتا ہے کہ جناب زینب اونٹ سے اتری نہیں ہے بلکہ اونٹ سے گری ہے۔ جب اونٹ سے گری ہے تو روایت میں ہے کہ جناب زینب قبر نبی کے طرف ایسے چلی ہے جیسے 6 مہینے کا بچہ چل کے جاتا ہے گھٹنیوں۔ جناب زینب گھٹنیوں چل کر پہنچی، کہا نانا آپ کا دین بچ گیا، نانا رسول کا اسلام بچ گیا، نانا قرآن بچ گیا، نانا نماز بچ گئی، نانا کعبہ بچ گیا، مگر آپ فاطمہ کا گھر اجڑ گیا۔ نانا جب کوئی مسافر سفر پر جاتا ہے نانا تو اپنے ساتھ سوغات لاتا ہے، نانا ہم بھی سوغات لائے ہیں۔ ایک پٹاری نکالی، اس میں سے وہی خوب بڑا کرتا نکالا، قبر نبی پر رکھا، کہا نانا یہ اجر رسالت ہے، اس میں علی اکبر کا بھی خون ہے اور محمد کا بھی خون ہے، اس میں حسین کا بھی خون ہے، یہ اجر رسالت ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔